ہے پانچواں لیول. پانچواں لیول یہ ہے کہ انسان نے اپنے اندر فیصلہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا. اس کو ہم عربی میں عزم کہتے ہیں. عزم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عزم مصمم. یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اب وہ بالکل ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے لیکن کر نہیں سکا. مثال کے طور پر کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی خوف حائل ہو گیا باقاعدہ، کوئی مجبوری آ گئی، لیکن اس کا ذہن پوری طرح تیار ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. یعنی اب وہ جو دوسری سائڈ نہ کرنے والی سائڈ تھی نا، اس پہ اب 0% ہے. اس سے نیچے کچھ پرسنٹ اس کا تھا امکان کہ نہ بھی کرے، لیکن اب ادھر 0%، ادھر 100% ہو گیا کرنے والی سائڈ پر. یعنی فیصلہ ہو گیا کرنا ہے. یہ وہ صورت ہے جس پہ گرفت ہے. اگرچہ وہ نہ کر سکا ہو، چاہے وہ کام نہ کر سکا ہو، وہ برائی اس سے سرزد نہ بھی ہوئی ہو، اس پر جو ہے اسے گناہ ملے گا. ایک گناہ ملے گا، ایک گناہ ملے گا. یعنی کیا نہیں ملے گا. تو یاد رکھیں یہاں اب جو رہ گیا نا یہ او تخفو ہو، یہ جو فرمایا او تخفو ہو، یا تم اسے چھپاؤ، تو اس میں یہ ہے عزم. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا. یہ رہ گئی اب بس بات. یہاں باقی سب نکل گیا، سب معاف ہو گیا. کتنی رعایت دے دی جناب، کتنی چھوٹ ہے اللہ کے یہاں. اور پہلے بنی اسرائیل کو ان کے وسوسوں پہ پکڑا جاتا تھا. وہ جو آگے دعا میں آیا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ لاد، ان کو پکڑا جاتا تھا. اور ہمیں ان وسوسوں پہ صاف چھوڑا جا رہا ہے. یہ تو ہے برے خیالات کے حوالے سے، لیکن انسان کو اچھے خیال بھی تو آتے ہیں. تو وہاں پر بھی نیکی کا میٹر جو ہے وہ کہاں سے چلتا ہے ان چاروں پانچوں لیولز میں. برائی تو صرف آخری درجے میں لکھی گئی ہے نا، لیکن نیکی کا اگر آپ نے چوتھے درجے میں جو چیز تھی نا کیفیت، اگر وہاں پر نیکی کا ارادہ کر لیا آپ نے، نیکی کا ارادہ، برائی کا تو معاف ہو گیا، نیکی کا ارادہ اگر آپ نے ہم کے درجے میں کر لیا تو نیکی لکھ دیتا ہے. برائی آگے جا کے لکھی جاتی ہے عزم میں پانچویں لیول پر، اور نیکی ایک قدم پیچھے ہم کے درجے میں چوتھے لیول سے لکھ دی جاتی ہے. یہ دیکھیے اس کی شان کریمی، درگزر بھی کرتا جا رہا ہے اور دینے کے لیے اس کی رحمت بےتاب بھی ہے. جلدی سے دینا بھی چاہتا ہے اور معاف آخری حد تک کرنا چاہتا ہے وہ، تاکہ بندہ خود ہی نہ پھنسے کہ وہ بس خود ہی فیصلہ کر لے کہ مجھے اب یہ کرنا. تو یہ اب اس کی مرضی، مگر وہ نہیں چاہتا کہ بندہ پھنسے. اور نیکی وہ فوراً دینا چاہتا ہے کہ چلو ہم کے درجے میں چوتھے لیول پر ارادہ ہی کیا ہے تم نے، ابھی فیصلہ نہیں کیا، بس یہ سوچا ہے کہ میں فلاں کی مدد کروں گا، اور ادھر امکان نہ کرنے کا بھی ہے، حالانکہ چوتھے لیول پر ہے نا، نہ کرنے کا بھی ہے، مگر ایسے ہی سوچا کہ ٹھیک ہے میں فلاں یہ کام کروں گا، جس کو نیت کہتے ہیں. نیت کی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بس نیکی ہو گئی، ہو گئی نیکی. آپ کے نام عمل میں لکھ دیا. 10 کر لیں نیتیں ایسی، 10 نیکیاں ہو گئی. 100 کر لیں، 100 دفعہ سوچیں 100 ہو گئیں. 1000 دفعہ سوچیں 1000 ہو گئیں. 1,00,000 مرتبہ سوچیں 1,00,000 دے دے گا وہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ دن میں 1,00,000 مرتبہ ارادہ کریں کہ میں یہ کام کروں گا، یا 1,00,000 نیکیوں کا ارادہ کریں، ہو گئی نہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا جب گھر سے چلا کریں تو جیب میں پیسے یہ سوچ کے رکھیں کہ کسی کو ضرورت پڑی تو دوں گا، چاہے نہ پڑے کسی کو ضرورت، نہ ہے ایسا موقع، یہ سوچ کے رکھیں. تسبیح جیب میں ڈالیں یہ سوچ کے کہ موقع ملا تو اللہ کو یاد کروں گا، چاہے نکالنے کا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے باہر لوگوں کو سلام کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں جا دعا پڑھوں گا داخل ہونے کی، نماز پڑھوں گا، باہر نکلوں گا دعا پڑھ کے نکلوں، کوئی سلام کرے گا اس کا جواب دوں گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اگر ملے گی اسے ہٹا دوں گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب نیکیاں ہو گئیں آپ کے نام، لکھ دیا اللہ نے. آپ نماز پڑھنے گئے تھے، ایک کام کرنے گئے تھے، 100 قسم کی کمائیاں کر کے آ گئے. یہ بس اسی کی شان ہے جو ایک کام کے ساتھ 100 کام شمار کر لیتا ہے.
ورنہ تو دنیا میں 100 دفعہ کرتا ہے آدمی تب ایک دفعہ شمار ہوتا ہے، اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں بہت سے لوگوں کی چیزیں، کوئی قدر ہی نہیں. اس لیے وہ فرماتا ہے ان اللہ شاکر علیم، اللہ سے بڑا کون قدردان ہوگا، کہ ہم نے سوچا اس نے قدر کی. اور جب کر جاتے ہو کوئی کام عملاً فزیکلی، کوئی کام جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک نہیں دیتا، پھر ایک کے 10 کر کے دیتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا دوں گا. اور 10 پر بھی اکتفا نہیں کرتا، وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا فیاض ہے، اس کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کے دینے کی شان بڑی نرالی. فرماتا ہے 10 گنا بھی نہیں میرے بندو، تم اگر تھوڑی سی اہلیت اور بڑھاؤ تو میں 700 گنا کر کے دوں گا تمہیں. وہ اس دانے کی طرح جس میں 700 بالی 700 خوشے اور دانے نکلتے ہیں، اس کی طرح فصل کی طرح دوں گا میں تمہیں. کحبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سنبلہ میں 100 پھر 700. اور پھر اتنا بھی نہیں ہے، اس کے یہاں والا کوئی کوانٹٹی ہے کیا جو 700 7000 اور 7 لاکھ شمار کیا جائے. وہ فرماتا ہے میں تو بے حساب ہوں میرے بندو، میں تو بے حساب ہوں. لہذا واللہ یضاعف لمن یشاء، کبھی مایوس نہ ہونا، میں تمہیں بے حساب بھی دے سکتا ہوں. 700 کیا ہے، میں دینے پہ آؤں تو تمہیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند کر کے دے دوں، آسمانوں سے زیادہ وسیع کر کے دے دوں. تو میں تمہیں اس کائنات کے ہزاروں گنا بنا کے دے دوں. اس کے یہاں ساری چیزیں ہیں. اسی لیے شروع میں فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اسی کا ہی ہے. تو یہ ہے اصل معاملہ. اس میں دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اس کے حوالے سے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور بعض دفعہ کفریہ خیالات بھی آتے ہیں، کفریہ خیالات، لیکن بس وہ شک میں تبدیل نہیں ہونے چاہیے، شک نہیں آنا چاہیے. انسان کا وسوسہ وسوسہ ہی رہے، خیال خیال ہی رہے، آئے اور چلا جائے، لیکن شک نہیں کرنا. شک کا مطلب ہے آپ نے اپنے اختیار سے ایک چیز کو اپنا لیا، اب آپ باقاعدہ اس کو اون کر رہے ہیں. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ان اللہ تجاوز لامتی، بے شک میری امت سے اللہ تعالیٰ تجاوز کرتا رہتا ہے، درگزر فرماتا رہتا ہے. اما حدثت بھی انفسہم، ایسی ساری باتوں کو جو ان کے دلوں میں آتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا ہے. ما لم یتکلموا ویعملوا بہ، جب تک کہ وہ اس کے ساتھ کلام نہ کرے اور عمل نہ کرے. اگر آپ نے اس کو اپنا لیا اور آپ نے اس کو باقاعدہ جگہ دے دی اور شک بن گیا وہ، تو پھر یہ ایمان کے لیے غارت گر ہے، خطرناک ہے، ایمان کو مائنس کر دے گا. شک نہیں بننا چاہیے کہ میں اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا، بس پھر خیر ہے انشاءاللہ. تو پکڑ ہوگی کس کی؟ اب عزم کی، کوئی کام کرنے کے حوالے سے عزم اس کی، اور شک، اگر شک بن گیا اس کی پکڑ ہوگی. اور دل میں اگر انکار ہے کس چیز کا، اللہ کی کسی بات کا انکار ہے، اس کی پکڑ ہوگی. کافروں میں انکار ہوتا ہے، وہ پکڑے جائیں گے. اوپر سے کوئی کفر کا اظہار نہ بھی کرے تو اندر اگر انکار ہے تو پکڑے جائیں گے. منافق کے نفاق کی پکڑ ہوگی، دل میں چھپا کے رکھتا ہے انکار، اوپر سے مومن بنا ہوا ہوتا ہے، پکڑ ہوگی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی دل کے اندر بھی گرفت ہے. ہاں، اور کسی مسلمان سے بغض رکھنے کی، چاہے اس کا اظہار نہیں کر رہے مگر بغض رکھنا، کسی مسلمان سے نفرت کرنا، بغض رکھنا، اس کی تکبر، ان کی پکڑ. اپنے یہ بھی اپناتا ہے نا آدمی، اس بات کو اون کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ تکبر ہے، اس کی پکڑ ہوگی. خود پسندی، اس کی پکڑ ہوگی. اپنے آپ کو بس اس طرح سمجھتے رہنا، اس کی پکڑ ہوگی. بغض کی پکڑ ہوگی. حسد کی پکڑ ہوگی. عداوت، دشمنی پالی ہوئی ہے دل میں، اور یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی موقع ملے گا ڈسوں گا، نقصان پہنچاؤں، اس کی پکڑ ہوگی. تو یہ ایک فہرست ہے کہ یہ اس میں شامل ہے اب بھی. اور وہ چیز نکل گئی جو میں نے پہلے بتائی، وسوسے اور آنے جانے والے خیالات. ٹھیک ہے جی.